ڈاکٹر صاحب میں نے سیمن کا ٹیسٹ کرایا ہے، کافی دفعہ کرایا ہے، لیکن سیمن کا ٹیسٹ میرا بالکل نارمل، میری مسز کے ٹیسٹ بھی سب نارمل ہیں اور ہم کافی عرصے سے ٹرائی کر رہے ہیں لیکن ہمیں اولاد نصیب نہیں ہو رہی۔ ایسے ہی ہمارے پاس بہت سارے پیشنٹ آتے ہیں جن کی جو کمپلینٹ ہوتی ہے وہ یہ کہ سیمن انالیسس ان کی نارمل ہوتی ہے، اس کے باوجود وہ صاحب اولاد نہیں ہوتے۔ آج ہم اسی ٹاپک پہ بات کریں گے۔ آج ہم جانیں گے کون سی ایسی وجوہات ہو سکتی ہیں جن کے اندر سیمن انالیسس نارمل ہونے کے باوجود بھی اولاد پیدا نہیں ہو رہی ہوتی۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو یورو ٹاکس ود ڈاکٹر حارث۔ میرا نام ڈاکٹر محمد صدیق حارث ہے اور میں ایک کنسلٹنٹ یورولوجسٹ۔ تو بات یہ ہو رہی ہے کہ ایسی کون سی کنڈیشنز ہوتی ہیں جن کے اندر پیشنٹ کی سیمن انالیسس تو نارمل ہوتی ہے، مطلب سیمن کے پیرامیٹرز اگر آپ دیکھیں تھوڑی بہت اس میں خرابی ہو سکتی ہے لیکن اس کے باوجود بھی اولاد نہیں ہو رہی ہوتی۔ اور دوسری جگہ ہم دیکھیں اگر فیمیل کی بات کریں تو فیمیل بھی اس کے اندر نارمل ہوتی ہیں، اس کے باوجود بھی پیشنٹ جو ہے وہ کنسیو نہیں کرتا۔ تو سب سے پہلے جو موسٹ کامن وجہ آتی ہے وہ یہ کہ ویریکوسیل ہو سکتی ہے۔ ویریکوسیل ایک ایسی بیماری ہے جس کے اندر ٹیسٹیکولر وینز جو ہیں وہ گچھے کی صورت اختیار کر لیتی ہیں، وہ کافی زیادہ ڈائلیٹڈ ہو جاتی ہیں، ان کے جو والو خراب ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے وہاں پہ خون کا بہاؤ جو ہے وہ اکٹھا ہو جاتا ہے، خون وہاں پر جمع ہونا شروع ہو جاتا ہے، جس کے نتیجے میں جو ٹیسٹیکولر ٹمپریچر ہے، بیسیکلی جو درجہ حرارت ہے وہ انکریز ہو جاتا ہے۔ اب اس درجہ حرارت کے انکریز ہونے کی وجہ سے سپرم جو ہیں وہ ڈیمیج ہونا سٹارٹ ہو جاتے ہیں، ان کی کوالٹی خراب ہو جاتی ہے، ان کی شکل و صورت خراب ہو جاتی ہے اور ان کی مقدار بھی آہستہ آہستہ کمزور ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ کچھ پیشنٹس کے اندر شروع میں کاؤنٹ بالکل نارمل ہوتی ہے لیکن ان کی جو موٹیلیٹی ہے، ان کی حرکت ہے وہ کافی زیادہ ڈسٹرب ہوتی ہے۔ دوسرے نمبر کی اگر میں بات کروں تو دوسرے نمبر پہ موسٹ کامن جو کاز ہے وہ ہے ہارمونل امبیلنس۔ اب کسی بھی مرد کو ٹیسٹیز کے اندر سپرم پروڈکشن کے لیے مختلف ہارمونز کی ضرورت ہوتی ہے۔ ٹیسٹوسٹیرون، FSH اور LH، یہ تین خاص طور پر پیدا ہونے والے ہارمونز ہیں جو باڈی میں موجود رہتے ہیں۔ ٹیسٹوسٹیرون جو ہے وہ مینلی ٹیسٹیز کے اندر پیدا ہوتا ہے اور FSH اور LH یہ وہ ہارمونز ہیں جو دماغ سے بلڈ میں شامل ہوتے ہیں۔ دماغ کے اندر ایک گلینڈ ہوتا ہے جسے پیچوٹری گلینڈ بولتے ہیں، وہ بہت چھوٹا سا ایک گلینڈ ہوتا ہے، اس کے اندر سے FSH اور LH جو ہے وہ ریلیز ہوتے ہیں جو ٹیسٹوسٹیرون کی پروڈکشن میں اور سپرم کی پروڈکشن میں بہت زیادہ ہیلپ فل ثابت ہوتے ہیں۔ FSH جو ہے وہ سپرمیٹوجینیسس کراتا ہے اور LH جو ہے وہ ٹیسٹوسٹیرون کی پروڈکشن کراتا ہے۔ جب بھی کسی پیشنٹ کے ہائپوگونیڈزم ہوگا، جس کے ہارمونز خراب ہوں گے، چاہے وہ FSH خراب ہو، LH خراب ہو اور اس کے علاوہ اگر ٹیسٹوسٹیرون میں بھی کمی ہو، ان سب کنڈیشنز کے اندر پیشنٹ کی جو سیمن کوالٹی ہے وہ کافی زیادہ ڈسٹرب ہوگی، اس کے اندر سپرم کی پروڈکشن بھی کم ہو سکتی ہے یا بالکل نہ ہونے کے برابر بھی ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ جو سپرم تھوڑے بہت موجود ہوتے ہیں ان کی کوالٹی بھی کافی زیادہ ڈسٹرب ہوتی ہے۔ تیسرے نمبر پہ موسٹ امپورٹنٹ جو کاز ہے وہ ہے انوائرمنٹل فیکٹر۔ انوائرمنٹل فیکٹر سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ اگر آپ بہت زیادہ کیمیکل ایکسپوجر ہے آپ کا، اس کے علاوہ ہیٹ ایکسپوجر ہے، اگر آپ لیپ ٹاپ وغیرہ جو ہے اپنی لیب میں یوز کرتے ہیں، اس کے علاوہ ہاٹ سونا باتھ یوز کرتے ہیں ریگولرلی، یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جس کی وجہ سے سپرم جو ہیں وہ ڈیمیج ہو سکتے ہیں اور ان کی کوالٹی خاص طور پر اور کچھ کیسز کے اندر ان کی جو مقدار ہے اس میں بھی کمی دیکھنے میں آتی ہے۔ چوتھے نمبر پہ بات آ جاتی ہے انفیکشن کی۔ کیا ہوتا ہے کہ کافی پیشنٹ ہمارے پاس آتے ہیں جن کے اندر سپرمز جو ہیں وہ اچھی کوانٹٹی میں موجود ہوتے ہیں، ان کی موٹیلیٹی وغیرہ بھی بہتر ہوتی ہے لیکن اس کے اندر انفیکشن کافی زیادہ ہوتا ہے۔ انفیکشن جب بھی ہوتا ہے تو اس کے اندر آکسیڈیٹیو سٹریس بڑھ جاتا ہے۔ جب بھی آکسیڈیٹیو سٹریس بڑھتا ہے تو اس کی موجودگی میں سپرم جو ہیں وہ ڈیمیج ہونا سٹارٹ ہو جاتے ہیں، ان کی کوالٹی ڈسٹرب ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ جو پس سیلز ہیں وہ سپرم کے ساتھ بالکل چپک جاتے ہیں، کلمپ ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کی جو فنکشننگ ہے وہ کافی زیادہ ہیمپر ہوتی ہے۔ بات جو میں فیکٹر بتانے لگا ہوں میری نظر میں وہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے، وہ اس لیے کہ اس چیز کو آپ خود سے کنٹرول کر سکتے ہیں۔ جی ہاں، میں بات کر رہا ہوں لائف سٹائل کی۔ اب لائف سٹائل میں کیا کیا آ جاتا ہے؟ لائف سٹائل میں سب سے زیادہ جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ کہ آپ سگریٹ نوشی تو نہیں کرتے، شراب نوشی تو نہیں کرتے، تمباکو آپ کسی اور فارم میں یوز تو نہیں کرتے، اس کے علاوہ اگر خدا نخواستہ آپ کوئی ڈرگز تو یوز نہیں کرتے۔ یہ تمام چیزیں جو ہیں بری طرح سپرم کو افیکٹ کرتی ہیں، ان کی کوالٹی کو بہت زیادہ ڈسٹرب کرتی ہیں، ان کے اندر جو موجود DNA ہوتا ہے اس کے اندر بہت زیادہ فریگمنٹیشن کر دیتی ہیں اور اس کے علاوہ سپرم کی کوانٹٹی کو بھی کم کر سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ خاص طور پر اگر میں شراب نوشی کی بات کروں تو اس کی وجہ سے جو ٹیسٹوسٹیرون کی پروڈکشن ہے
وہ بھی کافی زیادہ کم ہو جاتی ہے، جس کے نتیجے میں سیمن کے اندر سپرم بننے کی جو پروسیس ہے وہ کافی زیادہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے۔ لائف سٹائل کے اندر اگر آپ اوبیز ہیں، اگر آپ کے BMI آپ کا کافی زیادہ انکریزڈ ہے، اس کی موجودگی کے اندر بھی آپ کی جو باڈی ہے اس کے اندر آکسیڈیٹیو اسٹریس انکریز ہو جاتا ہے، جس میں آپ کی سپرم کوانٹٹی جو ہے وہ ڈیمیج ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ بہت زیادہ سٹریس میں رہتے ہیں، اگر آپ سٹریس میں رہتے ہیں، ظاہر ہے آپ کی سیکس لائف اچھی نہیں ہوگی، آپ کا جو لیبیڈو ہے وہ بھی ڈسٹرب ہوگی، آپ کا دل نہیں کرے گا سیکس کرنے کا، اور بے شک آپ کے سپرم جتنے بھی اچھے ہوں، اگر ٹھیک ٹائم پہ آپ انٹرکورس نہیں کریں گے تو اس کا مطلب ہے جو آپ کے سپرم ہیں وہ اپنا پراپرلی کام نہیں کریں گے، جس کے نتیجے میں انفرٹیلیٹی یا بانجھ پن ہی دیکھنے میں آئے گا۔ تو سیکس کا ہونا بھی ایک میجر ریزن ہے، جس کے نتیجے میں ٹیسٹوسٹیرون کی پروڈکشن بھی کم ہو جاتی ہے، جس کے نتیجے میں آپ کی سپرم کوالٹی بھی آپ کی خراب ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ کچھ جینیٹک فیکٹرز ہوتے ہیں جس کے اندر سپرم جو ہیں وہ قدرتی طور پر جینیٹیکلی ہی کچھ بیماریاں ایسی ہوتی ہیں جس کے اندر ڈسٹرب ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ ایسی آٹومیون ڈیزیزز ہوتی ہیں جس میں سپرم کوالٹی جو ہے وہ کافی زیادہ ڈسٹرب ہوتی ہے، اور کچھ کیسز کے اندر اگر آپ کو تھائرائڈ کی ڈیزیز ہے، تھائرائڈ کی ڈیزیز کے اندر بھی سپرم کوالٹی جو ہے وہ خراب ہونے کا امکان رہتا ہے۔ اگلی بات جو ہم سے پیشنٹ کرتے ہیں کہ کیا اس کو ہم ٹھیک بھی کر سکتے ہیں؟ بالکل ڈیفینیٹلی ٹھیک کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے نمبر پہ اگر میں ٹھیک کرنے کی بات کروں تو سب سے پہلے پیشنٹ کو اپنے آپ کو ٹھیک کرنا پڑتا ہے، اس کو اپنی لائف سٹائل موڈیفیکیشن کرنی پڑتی ہے، اپنی ہیلدی لائف سٹائل اپنانا پڑتا ہے، ڈیلی جو اس کی ورک آؤٹ کی روٹین ہے وہ سیٹ کرنی پڑتی ہے۔ اگر سگریٹ نوشی کر رہے ہیں تو سگریٹ کو ہمیشہ کے لیے بائے بائے کہنا ہوتا ہے، اگر شراب نوشی کر رہے ہیں تو اس کو بالکل ختم کرنا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی سٹریس ہے یا اینابولک اسٹیرائڈس لے رہے ہیں یا خدا نخواستہ کسی بھی قسم کا ڈرگز یوزیج ہے تو اس کو بالکل ختم کرنا ہوتا ہے۔ اگر ایک پیشنٹ کے اندر ان ایکسپلینڈ انفرٹیلیٹی ہے تو ایسی صورت کے اندر مختلف ایڈوانس ٹیکنیکس ہیں، جسے IUI بولا جاتا ہے، جس کے اندر خصیوں سے سرنج وغیرہ کے ذریعے سپرم کو نکال کے اس کے ساتھ پھر فرٹیلائزیشن کی جاتی ہے، یہ ایک پروسیجر ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو ویریکوسیل ہے تو ویریکوسیل بھی جو ہے وہ ایک سرجیکل پروسیس کے تھرو آپ اس کا علاج کرا سکتے ہیں، جسے ویریکوسیلیکٹمی بولتے ہیں، اور اس کے رزلٹ کافی زیادہ بہتر ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو انفیکشن ہے تو انفیکشن کے نتیجے میں ہم اینٹی بایوٹک آپ کو دیں گے، اینٹی بایوٹک سے آپ کا جو انفیکشن ہے وہ بہتر ہو جائے گا، اور اس کے نتیجے میں جو سیمن کی کوالٹی ہے وہ بھی امپروو ہو جائے گی۔ اگر کوئی ہارمونل امبیلنس ہے تو ہارمون دے کے اس کو ٹریٹ کیا جاتا ہے۔ تو یہ آج کی ویڈیو ہے جس میں ہم نے ڈیٹیل سے جانا کہ سیمن انالیسس نارمل یا تھوڑا بہت خراب ہونے کی صورت میں بھی کن وجوہات کی بنا پر انفرٹیلیٹی ہو سکتی۔ آئی ہوپ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور اسی طرح ہیلتھ سے ریلیٹڈ ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ اپنا بہت خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔